الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے، اتنی جلدی مٹا دیتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے، اتنا بڑا کام ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے یہ آنکھ ہے نا، یہ دیکھا جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، ہم دنیا کی نعمتیں دیکھتے ہیں مگر یہ آنکھ حلال دیکھنے کے لیے دی گئی ہے۔ یاد رکھیے پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے، پھر انسان حرام کی طرف جاتا ہے۔ آنکھوں کی بدکاری کہا گیا حرام دیکھنے کو۔ ایک تو وہ بدکاری ہے نا جو حرام جہنم میں لے جانے والا کام، بہت برا کام، اللہ بچائے اس سے، مگر آنکھوں کو بھی بدکاری سے بچانا ہے۔ جو برے چیزیں دیکھتا ہے پھر اس کا دل نیکیوں میں نہیں لگ رہا ہوتا، اس کا دل پھر انہی خیالات میں گم رہتا ہے۔ دل پاکیزہ خیالات کیسے لائے گا جب آنکھیں پاک ہوں گی؟ آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، کان غلط سن رہے ہیں، تو پھر دل و دماغ میں بھی وہی چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے دل و دماغ میں، مثال دیتا ہوں، اس کو آپ اگزامپل کے طور پہ سمجھ لیں۔ آپ نے کبھی کسی محفل نعت میں شرکت کی، یا کہیں آپ نے تلاوت قرآن اچھے کسی قاری صاحب سے سنی، یا آپ نے کوئی اچھا سا بیان سنا ہے، کسی پروگرام میں آپ گئے، دینی پروگرام، آج بھی آپ آئے ماشاءاللہ، تھوڑی دیر کے بعد بھی کبھی کبھی زبان پر وہی نعت آ رہی ہوتی ہے، ذہن میں وہی تلاوت گونج رہی ہوتی ہے، دل میں وہی بیان والی باتیں آ رہی ہوتی۔ کیوں؟ آنکھوں نے دیکھا پاک، کانوں نے سنا پاک، ٹھیک ہے نا، تو دل میں خیال کون سے آئے؟ پاکیزہ خیال۔ آپ کسی معاذ اللہ ایسی محفل میں گئے جہاں گانے باجے ڈول تماشے بے حیائی، اس محفل میں تو گناہ اٹھایا مگر بعد میں بھی وہی مناظر آنکھوں میں، وہی کان میں باتیں، لوگ وہی گانے گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ تو فرق ہے نا کہ ہم جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، پھر دل میں وہ چیز قرار پکڑ لیتی ہے۔ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا ایک دینی بھائی تھا، مجھ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، میری نگاہ میں تو بڑا عبادت گزار بھی تھا کیونکہ تہجد بھی پڑھتا تھا، خوف خدا سے رونے والا بھی تھا۔ ایک مرتبہ مجھے خبر ملی کہ وہ میرا دینی بھائی بیمار ہو گیا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ بہت کمزور ہو چکا ہے، گھر کے درمیان لیٹا ہے، چہرہ اس کا کالا ہو گیا ہے، آنکھیں اس کی نیلی ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا بھائی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی، بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ میں نے دوبارہ اسے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، پھر دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ اب میں نے سختی سے اس کو کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ پڑھو، میں نہ تجھے غسل دوں گا، نہ تجھے کفن پہناؤں گا، نہ تیرا جنازہ پڑھوں گا، کیونکہ وہ بہت کلوز تھا آپ سے۔ تو بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا حضور میرے اور کلمے کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تیری نمازیں کدھر گئیں؟ کہاں گئے روزے، وہ تہجد، وہ راتوں کی دعائیں کدھر گئیں؟ وہ کہتا ہے اے منصور میں یہ سارے کام تو کرتا تھا مگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا تھا، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا۔ مجھے تہجد گزار کہا جائے، مجھے عبادت گزار کہا جائے، مجھے نیکوکار کہا جائے، میں لوگوں کے لیے کرتا تھا۔ تنہائی میں جب ہوتا تھا نا اکیلے میں، تو دروازہ بند کرتا تھا تو خوب گناہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، بے حیائی کرتا تھا، بدکاریاں کرتا تھا۔ ایک بار جب میں نے بہت نافرمانی کی تو میں بہت بیمار ہو گیا، مجھے اپنے بچنے کی امید نہیں رہی۔ میں نے قرآن کھولا، اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ معاف کر، بہت رویا، پڑھتے پڑھتے اللہ سے معافی مانگی، اللہ کریم نے مجھے شفا دے دی۔ میں پھر گناہ میں پڑ گیا، پھر شیطان کے پیچھے چل پڑا، تھوڑے عرصے بعد پھر بیمار ہوا، ڈاکٹروں نے کہا نہیں بچے گا۔ میں نے پھر قرآن اٹھایا، روتے روتے پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ قرآن کے صدقے بخش دے۔ اللہ نے پھر کرم کیا، مجھے شفا نصیب ہو گئی۔ اے منصور میں پھر باز نہیں آیا،
جب شفا ملتی تھی تو گناہ کرتا تھا، بیمار ہوتا تھا تو توبہ کرتا تھا۔ تیسری بار میں پھر گناہوں میں پڑ گیا، بڑے گناہ کیے۔ اب جب پھر اللہ تعالیٰ نے بیمار کیا، پھر میں پریشان ہوا، اب قرآن اٹھایا تو قرآن کا ایک لفظ میری زبان سے ادا نہیں ہو رہا، میری زبان پر لاک لگا دیا گیا ہے، میں قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں نے کہا یا اللہ تو مجھ سے سخت ناراض ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہتا ہے منصور مجھے غیب سے آواز آئی کہ جب تو بیمار ہوتا ہے تو توبہ کرتا ہے، جب تندرست ہو جاتا ہے تو گناہ کرنے لگ جاتا ہے، جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، روتا ہے، اور جب اللہ پاک تجھے نجات دیتا ہے تو پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، پھر بھی غفلت میں پڑا رہا۔ تو نے کتنی بار اللہ سے وعدہ کیا مگر ہر بار تو نے وعدے کو توڑ دیا۔ حضرت منصور کہتے ہیں وہ بتاتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا، اور جب کہتے ہیں میں تو اس کے پاس سے اٹھ کر چل گیا کہ اب اس بندے کا اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں جیسے ہی دروازے کے باہر نکلا اس بندے کا بغیر کلمہ پڑھے انتقال ہو گیا۔ اب سچ بتاؤ ہمارا حال کیا ہے؟ مشکل آئے، کئی لوگ مسجد میں دکھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، سر پر ٹوپی ہوتی ہے، کو کیا ہوا یار بس قرضہ بہت بڑا ہو گیا ہے، نوکری چھوٹ گئی ہے، گھر والے بیمار ہیں، والد ہاسپٹل میں ہیں، اللہ یاد آ گیا ہے، مسجد یاد آ گئی ہے۔ جدھر وہ مسئلہ حل ہوا، جدھر وہ پرابلم ختم ہوئی، بندہ ہی بھاگ گیا مسجد سے دور۔ کیا اس لیے اللہ کی عبادت ہے؟ اللہ تمہیں اس لیے یاد آتا ہے کہ جب مشکل آئے تو رب یاد آیا، اور اللہ نے آسانی دی تو اسی کی ناراضگی والے کا مت کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں سے۔ خوشی میں بھی رب کے ساتھ رب کی رحمت کو پکارتے رہو، عبادت کرتے رہو، اور اگر کوئی تکلیف اور کوئی آزمائش آ جائے پھر بھی ہم اللہ کا در چھوڑ کے کدھر جائیں گے؟ اس کریم کے سوا ہمارا کون ہے؟ وہ ناراض ہو گیا تو مارے جائیں گے۔ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سچی توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دو، وہ بڑا کریم ہے، وہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر بندہ صدق کے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، حضور آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز کس کو سمجھتے ہیں؟ سب سے زیادہ کس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے؟ حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسے صبح ہوتی ہے نا، حدیث کے الفاظ ہے جس کا مضمون ہے کہ ساری باڈی پارٹس زبان سے کہتے ہیں اے زبان تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، کیونکہ ہم تیرے تابع ہیں، اور تو ٹیڑھی چلے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل کوئی بندہ اچھی باتیں کرتا ہے، میٹھی باتیں کرتا ہے، پیار سے باتیں کرتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں، اس کو تحفہ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی زبان سے گالی گلوچ کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، بری باتیں کر رہا ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ لڑائی ہوتی ہے تو مار کس کو پڑتی ہے؟ زبان کو یا باڈی کو؟ غلطی زبان کرتی ہے، پٹائی اعضا کی ہوتی ہے، تو اعضا ہی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، باڈی پارٹس کہہ رہے ہوتے ہیں تیری مہربانی سیدھی چلنا ورنہ ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ زبان ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے کسی بھی باڈی پارٹ پر پہرے نہیں لگائے گئے، زبان پر 32 پہرے دار بٹھائے گئے، 32 دانت ہے پیچھے زبان ہے، مگر وہ 32 چوکیداروں کا پہرا توڑ کر نکلتی ہے اور ایسی چلتی ہے کہ کسی کا دل توڑ دیتی ہے، کسی کی جناب گھر توڑوا دیتی ہے، کسی کی پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے، کوئی بچپن کے دوست جدا ہو جاتے ہیں۔ ہے بڑی نعمت زبان، ہاں نعمت بھی بہت بڑی ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ جب میں نے آپ کو یہ وظائف پڑھائے تھے تو ہماری گھڑی میں 2:43 تھے، اب بھی اتنے ہی ہیں، یعنی 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا، مگر بیٹھے بیٹھے ہم سب نے سبحان اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق 3 جنت میں درخت لگا لیے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت۔ آپ درود پاک پڑھیں تو ہر درود پاک پر 10 نیکیاں، 10 نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں۔ زبان سے ہی نیکیاں ہیں نا، وداؤٹ اینی ایفرٹ، کوئی محنت نہیں ہو رہی، نیکیوں کا انبار لگی جا رہا ہے۔ کلمہ پاک پڑھیں، حدیث پاک میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، پڑھتا جائے بندہ کلمہ پاک، اتنی نیکیاں میں کما۔ قرآن پاک پڑھیں، ہر لفظ پر نیکی مل رہی ہے، ہر حرف پر نیکی مل رہی ہے۔ یہ وہ زبان ہے، مگر یہی وہ زبان ہے کہ جب گناہ کے لیے چلتی ہے یہ جھوٹ بولتی ہے۔ فرمایا بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ جب یہ زبان دل آزاری کرتی ہے تو گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا تلوار کا وار
وہ سہا جا سکتا ہے، وہ بعد میں ٹھیک ہو سکتا ہے۔